بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ آپ میرے آیت پڑھنے سے میرا موضوع تقریباً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو تمہیں یعنی تم نکاح کرو جو تمہیں بھلی لگیں اور اچھی لگیں، ان میں سے دو دو تین تین چار چار نکاح کرو۔ ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے زنا کو بہت زیادہ عروج ہے اور حلال چیزوں کو بہت زیادہ زوال ہے، اور وہ زوال دینے والے ہم ہی لوگ ہیں، کیونکہ ہم نے حرام کے اوپر اتفاق کر لیا اور حلال کے لیے خود کو تیار ہی نہیں کیا۔ حلال کے لیے ہم نے رستے اتنے خطرناک اور اتنے جو اس کے لیے جو اسباب تھے وہ اتنے مشکل کر دیے ہیں کہ لوگ زنا کی طرف اور حرام کی طرف جانا شروع ہو گئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیں بہت زیادہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا رب ہمیں ہر لحاظ سے ہر طریقے سے اللہ ہمیں اس چیز سے محفوظ فرما۔ آج جو میں جس موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں وہ صرف ایک بیوی والے افراد جو ہیں ان کے متعلق جو علماء سلف تھے اور حکماء تھے انہوں نے جو ان کے اقوال تھے وہ کیا تھے، میں وہ آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ اور مجھے یقین ہے اس بات کا کہ اس ویڈیو کو بنانے کے بعد اور انشاءاللہ جو لوگ سنیں گے اس کے بعد ان کے کمنٹس جو ہیں وہ بڑے عجیب و غریب قسم کے آنے والے ہیں۔ خیر انشاءاللہ یہ ایک بھلے کی اور اچھے کی بات ہے، تو میں اس کے لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ تک یہ بات ضرور پہنچائی جائے۔ ابن سینا کہتے ہیں کہ جس کی ایک ہی بیوی ہو وہ جوانی میں بوڑھا ہو جاتا ہے، اسے ہڈیوں، کمر، گردن اور جوڑوں کے درد کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے، اس کی مایوسی بڑھ جاتی ہے، محنت کم ہو جاتی ہے، ہنسی اڑ جاتی ہے اور شکوے اور شکایات بڑھ جاتے ہیں، وہ شکوے اور شکایات کا وہ گڑھ بن جاتا ہے۔ قاضی ابو مسعود کہتے ہیں کہ جس کی ایک بیوی ہو اس کے لیے لوگوں کے مابین فیصلے کرنا درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا قاضی بننا بھی درست نہیں ہے، کیونکہ ہر وقت وہ غصے میں رہے گا اور غصے میں جو فیصلہ کرے گا وہ جائز نہیں ہوگا۔ ابن خلدون نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے پچھلی قوموں کی ہلاکت پر غور کیا تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک ہی بیوی پر قناعت کرنے والے تھے۔ ابن میسار کہتے ہیں کہ اس شخص کی عبادت اچھی نہیں ہو سکتی جس کی بیوی ایک ہو۔ عباسی خلیفہ مامون الرشید سے کہا گیا کہ بصرہ میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی ایک ہی بیوی ہے، تو مامون الرشید نے کہا کہ وہ مرد نہیں ہیں، مرد تو وہ ہیں جن کی بیویاں زیادہ ہوں، اور یہ فطرت اور سنت دونوں کے خلاف چل رہے ہیں۔ ابن یونس سے کہا گیا کہ یہود و نصارہ نے تعدد ازواج یعنی ایک سے زائد بیویاں رکھنا کیوں چھوڑ دیا، اور انہوں نے جواب دیا اس لیے کہ اللہ عز و جل نے ذلت اور مسکنت کو ان کا مقدر بنانا اللہ تعالیٰ چاہتا تھا، اس لیے۔ ابو معروف کرخی سے سوال کیا گیا کہ آپ کی ان کے بارے میں کیا رائے ہے جو اپنے آپ کو زاہد اور عابد سمجھتے ہیں لیکن ایک بیوی رکھنے کے قائل ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ زاہد نہیں بلکہ مجنون ہیں، یہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے زہد اور عبادت کو نہیں پہنچ سکتے۔ ابن فیاض سے ایسے لوگوں کے بارے میں سوال ہوا کہ جن کی ایک ہی بیوی ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ مرد نہیں ہیں، وہ مرد نہیں ہیں بلکہ وہ مردہ ہیں، بس کھاتے پیتے ہیں اور سانس لیتے ہیں۔ اسی طرح والی کرک ابن اسحاق نے پورے شہر میں مال تقسیم کیا لیکن ایک بیوی والوں کو کچھ نہیں دیا۔ جب ان سے وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کہا اللہ عز و جل نے ان کو سفہاء میں سے لکھا ہے، یعنی ذہنی نابالغ ہیں یہ لوگ جو ایک یعنی اپنی عقل میں قوت یعنی ان کی عقل میں قوت نہیں ہے۔ ابن عطا اللہ نے ایک بیوی رکھنے والوں پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم ان کو بڑا کیسے سمجھ لیں کہ جنہوں نے اپنے بڑوں کی سنت کو چھوڑ دیا ہو، سبحان اللہ، یعنی صحابہ کی سنت کو۔ امام حصری کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے شادی کا حکم دیا تو اللہ تعالیٰ نے 2 سے زیادہ شروع کیا اور کہا کہ 2 سے کرو، 3 سے کرو اور 4 سے کرو، اور ایک کی اجازت ان کو دی جو خوف میں مبتلا ہے۔ اور پھر اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے اینڈ پہ کیوں کہا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم خوف میں مبتلا ہو تو پھر ایک ہی رکھو، اگر تمہیں ڈر ہو تو پھر ایک ہی کافی، اور اگر نہ ہو خوف یعنی آپ کے اندر ایک جو قد کے فقیہ بنے، تو ان کو بتلایا گیا کہ یہاں کچھ لوگ ایک بیوی کے قائل ہیں، تو انہوں نے کہا کہ کیا وہ مسلمان ہیں؟ پھر اہل شہر کو واعظ کیا گیا کہ اگلا چاند نکلنے سے پہلے یعنی اگلے مہینے کے سٹارٹ میں
جو ہے وہ شادیاں جو ہے وہ ہو جانی چاہیے. تو جناب یہ ہوا کہ 3000 سے زائد شادیاں ہوئیں اور شہر میں کوئی کنواری بیوہ اور مطلقہ جو ہے وہ موجود نہ رہی. اس پیغام کو دوسرے تک پہنچانے کے لیے انشاءاللہ ضرور آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں، اور شاید آپ کی وجہ سے، اس پیغام کے پہنچنے کی وجہ سے کسی کی زندگی کے اندر خیر و بھلائی والے معاملات پیدا ہو جائیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.